لاہور پڑھتے ہیں، لاہور پڑھنا ہے، ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی، جتنا چاہو گے، جہاں چاہو گے، جیسا چاہو گے، جو چاہو گے مضمون وہ نوکر سنانے کے لیے تیار ہے۔ آج ہے صرف رونے کی رات، یہ فضائل پڑھا صرف تمہارے ذہنوں میں ولایت علی کی مضبوطی کے لیے، ورنہ آج جنازے پہ بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں۔ کوشش کرنا، مرد جاگ لیتے ہیں، جتنی پردے میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوشش کرنا تم آج رات جاگنا، کیونکہ آج کی رات زینب سوئی نہیں ہے، ساری رات بابے کے سرہانے بیٹھی رہی، رو کے کہتی ہے بابا اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہو جائیں۔ ایک منت میں اور کروں گا، مجھے سارے سیاہ لباس میں ماتمی چہرے، زنجیر زن چہرے، میں ناموں کو بھی نہیں جانتا لیکن چہرے بتا رہے ہیں، حسین سے عشق کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو، کوشش کرنا آج کی سحری بالکل تھوڑی کرنا، پانی کا ایک گھونٹ پی لینا، کل 21 کا سارا دن بھوکے رہنا، جن کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے گھر میں جنازہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، لوگ رشتہ دار کھانا لے کے جنازہ پڑھنے کے بعد شام کو آتے ہیں، آ کے یتیموں کو اکٹھا کرتے ہیں، رو کے کہتے آج تمہارے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، آج ہم تمہارا کھانا لے کے آئے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کے دفن کے بعد حسن واپس گھر آ گیا، زینب نے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی تیری غربت کی قسم ہے پورے کوفے سے مجھے پرسہ دینے کوئی نہیں۔ پیاسے وقت گزارا علی کی بیٹیوں نے، جنازے کی برآمدگی ہے جی، تابوت کی برآمدگی ہے جی، میں پھر بالکل دیر نہیں کروں گا، اگر تابوت کی برآمدگی ہے پھر لمبا مصاحب نہیں، پوری شہادت پڑھتا، لیکن اب ہے جنازے کی برآمدگی۔ جنازے میں صرف ہم نہیں آئے، جنازے کے وارث آئے، ہو سکتا ہے شام والی دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے، رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ ماتمیوں میرے بابے کا جنازہ، میری حسرت ہے کوئی میرے بابے کا پرسہ دے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، منت ہے میری، جنازہ چیخوں میں آئے، سر کے پرسے میں آئے، ماتم میں آئے۔ جنازہ آنے سے پہلے اس قوم کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا، جتنے جوان میرے دوست بیٹھے ہو، کوئی خطیب ذاکر بن کے نہیں، تمہارا نوکر بن کے یہ بدے ہاتھ ہیں، کوئی بھی اپنی بہن سے ناراض نہ ہونا، بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، بڑی آس ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں پہ، بڑی آس ہوتی ہے بیٹیوں کو پے کے گھر پہ، بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو عید دینے بہن کے گھر آئے، بہن عید بھائی کی جیب میں ڈال کہتی تیری جوانی کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو چل کے آ گیا میری عید ہو گئی، میں لوگوں کو بتا دوں گی مجھے سب کچھ دے کے چلا گیا، اب اللہ جانے کوئی ماتم کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن میری بہن ماتم کا حق ادا کرنا۔ بابے کے بعد کوفے میں زینب کو پہلی عید آئی، حسن نے سر پہ علی والا امامہ رکھا، علی زینب کے حجرے میں گئے، رو کے کہتے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے، حسن تجھے عید دینا چاہتا ہے، منہ سے مانگ تجھے کیا چاہیے، رو کے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کہتی تیری جوانی کی قسم ہے میں نے زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا، حسن رو کہتے میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تمہیں دوں، رو کہتی ہے حسن میں جو مانگوں وہ دے گا، رو کہتی تو جو مانگے گی میں دوں گا، رو کہتی مجھے زامن دے،
حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا میں شبیر زامن دیتا ہوں، تو منہ سے مانگ تجھے کیا چاہیے؟ اب مجھے ماتم کی صدا چاہیے۔ زینب نے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کر پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے صحن میں چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں، مجھے میرا بابا یاد آئے۔ عباس جب چلتا ہے علی لگتا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ہاتھ پکڑنا جوان کے، ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا۔ نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سنو گے۔ حسن غازی سے کہے باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں مجھے چل کے دکھائے۔ روایت لکھتی ہے 17 رمضان کی تقریر میں کوفے کے منبر پہ علی روئے۔ علی جیسا بہادر کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ کوفے والوں کا یا علی کیا ہوا؟ علی رو کہتے کوفے والوں میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا ہے؟ نہیں یا علی۔ علی رو کے فرماتے تم سو رہے ہوتے تھے، میں پشت پہ راشن لاد کے میں یتیموں کے گھروں میں چھوڑ کے آتا رہا ہوں، میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہیں۔ کوفے والوں میں نے کبھی کسی کی غیرت کو رود نہیں ہونے دیا، میں نے کوشش کیا ہے کہ ہر کسی کی عزت بحال رہے۔ کوفے والوں نے کہا ہاں یا علی اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ علی منبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کے کہتے کوفے والوں قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، یتیموں کو تنگ نہ کرنا۔ کوفے والوں کی آواز ہے یا علی آپ کا حکم۔ علی کی آواز ہے کوفے والوں پھر ایک احسان کرو، آج رات اپنی بیٹیوں کو میرے گھر بھیجو۔ کوفے والوں نے کہا یہ حکم علی نے پہلی بار دیا تھا۔ کوفے والے کہتے ہم چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، ہم نے اپنی اپنی بیٹیوں سے کہا سروں پہ چادریں لو، تمہیں علی نے بلایا ہے۔ کوفے کی عورتیں علی کے گھر کی جانب چلیں۔ بڑی مشکل روایت ہے، جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے پتہ چل جائے گا۔ علی آ کے بیٹھ گئے دہلیز پہ، ایک ایک عورت گزرتی گئی، علی کو سلام کرتی گئی، ایک ایک کوفے کی عورت گزرتی گئی، علی کو سلام کرتی گئی۔ علی کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا۔ جب علی کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھرا، اندر حجرے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، فضا روتی ہوئی حجرے سے باہر آئی، علی کے قریب آ کے علی کے کان کے قریب منہ کیا، رو کے کہتی ہے مولا بیٹی کہہ رہی ہے کتنی بھیڑ کرنی ہے میں گھبرا گئی ہوں، کتنا رش کرنا ہے میں تھک گئی ہوں، ابھی کتنی عورتوں نے آنا ہے، زینب گھبرا گئی ہے۔ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، ماتم کی تیاری کرنا۔ علی کی آواز ہے فضا میرے گھر کے چراغ روشن کر۔ فضا کہتی میں نے گھر کے چراغ روشن کیے۔ علی نے سر سے امامہ اتارا۔ علی کی آواز ہے زینب حجرے سے باہر آ۔ زینب حجرے سے باہر آئی، سید مجھے معاف کر دینا۔ علی کی آواز ہے زینب ایک بار اپنا برقع اتار۔ علی کی بیٹی نے برقع اتارا۔ علی کی آواز آئی کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچانو، یہ میری زینب ہے، اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اسے چلنا نہیں آتا، اور یہ بابے سے کبھی نہیں۔ ہائے علی سیدہ تیری یتیمی کے قربان۔ پڑھو مصعب، پڑھو درد۔ اچھا سنو، حوصلہ مضبوط کر لی ہے تو پھر روایت سننا۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، غلط پڑھوں مولا علی ممبر سے اترنے نہ دے۔ مدت کے بعد ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ روایت پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی، ماتمیوں سے برداشت نہ ہوئی میں نے چھوڑ دی۔ اتنا اچھا کیا ہے تم نے ماتم، اتنا دل سے روئے ہو،
آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں وہ روایت سناؤں، تم وہ روایت سنو، پوری زندگی تم علی کو رونا، پوری زندگی زینب کا ماتم کرنا۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، مجمع میں جہاں جہاں کوئی سید بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے وہ بھی مجھے معاف کرے۔ جتنی میری مائیں سیدادیاں بیٹھی ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے وہ بھی معاف کرنا۔ 18 رمضان کا دن تھا، علی نے فضہ کو بلایا، حوصلے سے اب سننا، حوصلے کے ساتھ سننا۔ فضہ جی بادشاہ، فضہ میرا صحن صاف کروا۔ فضہ نے خود صحن صاف کیا، یا علی صحن صاف ہو گیا۔ علی کی آواز آئی صحن میں کناتے لگوا۔